الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ رحمان ہے، قرآن کریم کی اہم سورتوں میں سے ایک سورہ۔ ویسے تو قرآن کریم اپنی فرمودات، الفاظ، معانی، مفہوم، مقصد، احکام سب چیز میں اہم ترین ہے۔ کوئی بھی غیر ضروری حکم یا بات یا معاملہ اللہ کی اس کتاب میں درج نہیں ہے، خیر مگر اہم میں اہم ترین ہوتا ہے۔ تو کفار کو اس بات پر، مشرکین مکہ جو پاگل قسم کے لوگ تھے، تو کہا کرتے تھے کہ رحمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جہاں کہیں رحمان کا لفظ آتا ہے اللہ کے لیے، کیا ہے، کون ہے؟ تو الرحمن، وہ تو رحمان کی ذات ہے کہ جس نے علم القرآن، انسان کو اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اس وقت انسان ہوگا جب اس کو قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، اس وقت یہ انسان ہی ہوگا، ورنہ نہیں۔ ویسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، جناب انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زبور اور تورات۔ لیکن اب وہی بات جو تورات اور زبور اور انجیل میں ہے وہ سب اللہ کے کلام قرآن مجید میں ہے، اس لیے اب قرآن ہی چلے گا۔ یہ قرآن آیا ہے انسان کو اس کی مقام اور معیار تک لے جانے کے لیے۔ اب یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کا رخ اس طرف موڑنا انسانیت کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے، اسے یہاں آنا ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ کہیں اور نہیں جائے گا، اس کے لیے قیامت کی تباہی کے علاوہ کوئی اور منزل نہیں ہوگا۔ سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔ اس لیے اس امت کو سوچ سمجھ کر معاملات، تعلقات، رفتار، کردار، ہر چیز میں اس عنصر کو شامل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس فرض منصبی سے غافل ہو جاؤں، اس کا حق ادا نہ کروں، اس منزل سے پیچھے نہ ہٹوں، منزل سے آگے نہ نکل جاؤں۔ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اور اس امت کے اس طبقے نے جو
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس کتاب کو دنیا میں پھیلائے۔ اس کی زندگی کا مقصد بھی یہی، اور مقاصد نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن نازل فرما دی، اور پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھ لی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ یہ قرآن خلق الانسان، یہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب تم لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہیں کہتا ہے اللہ، کہیں کہتا ہے رحمان، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو، رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو، اور آواز دو اور فریاد، اپنے فریاد اس تک پہنچا دو، فرق نہیں پڑتا۔ لہ الاسماء الحسنى، اللہ رب العزت کی مہربان ذات کے بہت سارے بہترین نام ہیں، اس حد تک بہتر کہ ان سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ الرحمن، الرحیم، الغفور، الشکور، التواب، سبحان اللہ رب العزت کی جتنے بھی نام ہم تک پہنچے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں 100 سے ایک کم، ان میں سے کوئی نام لے کر اللہ کی ذات کو پکارا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نام ہے، اور بقیہ اس کی کمالات کی بنیاد پر صفتی نام۔ آپ کسی آدمی کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے اس وقت جب اس میں یہ فن موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں رحمان، رحیم، اور جتنے بھی اسماء اور صفات ہم تک پہنچے ہیں ان سب سے متصف ہے، یہ تمام صفات کا مالک ہے اللہ رب العزت، اور ان کی یہ تمام صفات کائنات پر معجزن ہے۔ تو اسی ذات نے انسان کو پیدا فرمایا، تو جیسا میں نے عرض کیا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو، آپ چاہے کسی بھی نام لے کر اللہ کو پکاریں، وہی ذات ہی مقصد ہوگا آپ کا۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرما دی، انسان کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلا انسان اللہ نے بنایا، اور اس وقت سے لے کر آخری انسان آنے تک اللہ رب العزت کا بنایا ہوا وہ نظام چل رہا ہے کہ جس میں انسان کی وجود سے کروڑوں، کربوں اور کربوں سے بھی زیادہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہی ایک طرز و ترتیب ہوگا پیدائش انسانیت کا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ آپ کوئی دڑ کہاں سے لائیں، سر کہاں سے لائیں، پاؤں، ہاتھ کہاں سے لائیں اور فٹ کریں، اور ایک وہ مشین ڈال دیں اور بتا دیں کہ یہ انسان ہو گیا۔ آپ کے روبوٹ تو بن سکتے ہیں، مگر انسان انسان ہے، وہ صرف اللہ کی تخلیق کے طریقہ کار کے مطابق ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہی انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد علمہ البیان، اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ اپنے ما فی الضمیر، اپنے دل اور مقصد کی بات واضح کر سکتا ہے، زبان سے، قلم سے، کتابت سے، خطابت سے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے عجائب قدرت میں سے ایسے انسان بھی پیدا فرمائے ہیں کہ جو پیدائشی بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن اشارے کنایے سے اپنی بات ایسے انداز میں تفہیم کرا دیتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنی مہارت سے وسائل پر ان کی گرفت ہوتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس نے سکھا دیا، یہ گاڑیاں چلانا، گاڑیوں کے پرزے پارٹ الگ کرنا اور دوبارہ جوڑ دینا۔ علمہ البیان، اور بیان کیوں تعلیم دی؟ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے
قرب و جوار اور بعد میں آنے والے، آگے چلنے والے سب تک پہنچا دے۔ مقصود تو وہی ہے، قرآن، مقصد قرآن ہے۔ اور یہ صلاحیتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ اپنے اس مقصد کو آگے لے جا سکیں، اس میں آپ بول سکیں، اس میں آپ کہہ سکیں، اس میں آپ کتابیں لکھیں، اس میں آپ تقریر و تحریر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو سکے کرنا ہوگا۔ تو دراصل سورہ رحمان اللہ رب العزت کی صفات کی ایک جھلک اور تذکرہ ہے، اور اللہ کے ان قوانین کا بھی خلاصہ ہے کہ جن کی بنیاد پر کائنات قائم رہ جاتا ہے، جو اگلے آیتوں میں آپ دیکھیں گے، میزان اور ترازو کی بات۔ تو انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے نشست میں۔ جو کچھ عرض کیا گیا، اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ ہے فضل و کرم میں قبولیت کی شرف نصیب فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔